بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، صفت الصلاۃ میں سے مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث مطالعہ کریں گے۔ مختصر بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 439 ہے اور بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 764 ہے، اور فی ظلال الحدیث شرح بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 732 ہے۔ یہ حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے کہ مغرب کی نماز میں قرات کے احکام، تو اس باب کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے حدیث میں مطالعہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کو پڑھا، اور اس کی تفصیل میں یہ بات بھی آئی کہ سورہ دخان کو بھی پڑھا، سورہ طور کو بھی پڑھا۔ اس حدیث میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طویل صورتوں میں سے ایک صورت کو پڑھا۔ ان مروان ابن الحکم قال لی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ما لک تقرأ المغرب بقصار سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بطول الطولین، رواہ البخاری۔ حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں 2 بڑی صورتوں میں سے صورت پڑھتے ہوئے سنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بڑی صورتوں میں سے ایک صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھا۔ اس روایت کی تفصیل میں یہ بات آتی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مروان بن حکم کو یہ بات کہی کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس وقت مروان بن حکم مدینہ منورہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے مغرب کی نماز میں بہت مختصر نماز پڑھائی، اور اس میں سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو تلاوت کیا۔ تو اس پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ کی کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم چھوٹی چھوٹی یعنی صورتیں نماز میں پڑھاتے ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ طویل صورتوں میں سے ایک صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا۔ یہاں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 بڑی صورتوں کی طرف اشارہ کیا، سنن نسائی میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کو تلاوت کیا، اور یہ اشارہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس صورت کی طرف تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور پہلی رکعت میں کچھ حصے کو تلاوت کیا، اور پھر دوسری رکعت کے اندر بھی کچھ حصے کو تلاوت کیا، اور اس طریقے سے پوری سورت جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کو یعنی 2 رکعت کے اندر پڑھایا، یعنی 2 رکعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مغرب کی نماز میں تلاوت کیا۔ ظاہر سورہ اعراف کی 206 آیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیل ایسی تھی کہ نماز جو ہے نا وہ بوجھل محسوس نہیں ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حقیقت میں بالکل خفیف قسم کی نماز ہوتی تھی۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک تلاوت کرتے تھے، اور وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کے لیے بالکل خفیف سی نماز ہوتی تھی۔ یعنی وہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بہت طویل نماز ہے، بلکہ خفیف سی نماز محسوس ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قرات تھی وہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دی تھی،
وہ اپنی سواری کی زین بچھانے کے لیے حکم دیتے اور اس دوران نماز پڑھتے ہوئے وہ قرات کرتے اور اپنی قرات کو مکمل کر لیتے، یعنی جتنی دیر میں گھوڑے کے اوپر زین بچھائی جاتی تھی اتنی دیر میں وہ اپنی تلاوت کر لیتے تھے اور تلاوت کو مکمل کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے یعنی تلاوت کو آسان کر دیا گیا تھا، اور وہ خفیف سی جو ہے نا یعنی تلاوت ہوتی تھی اور نماز کو پڑھا دیتے تھے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مغرب میں سورہ اعراف کو پڑھنا وہ صحابہ اکرام کے لیے خفیف سی نماز تھی، کوئی بہت طویل نماز یا ثقیل نماز نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے مشتاق رہتے تھے اور ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کریں اور ہم اس کو سنتے رہیں۔ عموماً یہ جو یہاں پر مروان بن حکم کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قصار پڑھتے ہو، یعنی نماز میں صورتوں کی اور قرآن مجید کی صورتوں کی چھوٹی اور بڑی ہونے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 4 اقسام ہیں۔ یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے، یعنی 7 لمبی صورتیں۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک جو ہے یہ صورتیں ہیں، ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ اگرچہ صورتیں تو 8 بنتی ہیں، لیکن سبع اس لیے کہا گیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا محدثین اور مفسرین نے ایک ہی جو ہے نا صورت یعنی گردانا ہے۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک جو صورتیں ہیں اس کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میعین آتا ہے، وہ صورتیں جن کے اندر یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اندر آیات کی تعداد 100 یا 100 سے زیادہ ہے۔ ان کو میع یعنی جیسے میع عربی میں کہا جاتا ہے 100 کو، تو میعین جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جن کی تعداد آیات کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، جیسے سورہ یونس سے لے کر طٰہٰ تک جو صورتیں ہیں ان کو میعین کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ صورتیں ہیں جن کو مثانی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں آیات کی تعداد 100 سے کم ہوتی ہے، اور یہ سورہ انبیاء سے لے کر سورہ فتح تک جو صورتیں ہیں ان کو جو ہے نا مثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر وہ صورتیں ہیں جن کو مفصل کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ صورتیں ہیں جن میں بکثرت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے فاصلہ آیا ہے، یعنی ایک صورت سے دوسری صورت کو جو الگ کیا گیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الگ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو مفصل صورتیں ہیں ان کی پھر 3 اقسام مزید ہیں۔ ایک کو طوال مفصل کہا جاتا ہے، دوسری کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ آتی ہیں جو قصار مفصل ہیں۔ مثلا طوال مفصل وہ صورتیں ہیں جو سورہ کاف سے لے کر عما یتساءلون تک آتی ہیں، اور اسی طریقے سے اوساط مفصل وہ صورتیں ہیں جو سورہ نازعات سے لے کر سورہ الضحیٰ تک آتی ہیں، اور قصار مفصل جو ہے وہ الم نشرح لک صدرک سے لے کر سورہ والناس تک جو ہے نا یہ آ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ یعنی قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے اور ان کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے لحاظ سے یہ 4 بنیادی اقسام ہیں، اور پھر چوتھی قسم میں جو ہے نا آگے 3 مزید جو ہے نا اقسام انہوں نے مفسرین نے آسانی کے لیے تاکہ صورتوں کو سمجھا جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز میں طوال مفصل کو جو ہے نا وہ یعنی پڑھا کرتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے عشاء کی نماز میں اوساط مفصل جو ہے نا یہ جو صورتیں ہیں ان کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں کرتے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو بالکل چھوٹی صورتیں ہیں جن کو قصار مفصل کہا گیا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً مغرب کی نماز میں پڑھتے تھے، لیکن جیسے پیچھے روایت کے اندر آیا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مغرب کو طویل بھی کر دیتے تھے، جیسے سورہ دخان کو پڑھا، سورہ نور کو، سورہ جو ہے نا الدخان کو پڑھا، سورہ مرسلات کو پڑھا، اور سورہ طور کو پڑھا، اور جیسے اس حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سورہ اعراف کو بھی پڑھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں یعنی سورہ اعراف کو بھی پڑھا۔
عموماً طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورتیں ہی پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی طویل صورت بھی پڑھ لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا بہت خیال رکھتے تھے، اور جب اجتماعی نماز ہوتی تھی تو اس میں خیال رکھتے تھے، بوڑھوں کا خیال رکھتے تھے، مریضوں کا خیال رکھتے تھے، عورتوں کا خیال رکھتے تھے، بچوں کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے بعض صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نماز پڑھانے سے منع بھی کیا، اور کہا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج کل کے جو ائمہ حضرات ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، اجتماعی نماز پڑھاتے ہیں، اگر ایک آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، تو پھر تو وہ جتنی طویل کرے کر سکتا ہے، جتنا لمبا قیام کر سکتا ہے کر سکتا ہے، یا جتنی اس کو قرآن مجید کا زیادہ حصہ یاد ہے وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اجتماعی نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق امام کو اپنے نمازیوں کا اور اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اعتدال کی نماز پڑھانی چاہیے، درمیانے درجے کی نماز پڑھانی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اگر مصروفیت ہے یا بیماری ہے یا کوئی بوڑھا ہے یا بزرگ ہے یا پیچھے عورتیں کھڑی ہیں یا بچہ بعض اوقات روتا ہے، تو یعنی اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر صفت الصلاۃ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں بتایا کہ آپ عصر کی نماز کیسے پڑھتے تھے، ظہر کی نماز کیسے پڑھتے تھے، کتنا اس کو طویل کرتے تھے، فجر کی نماز کو کتنا طویل کرتے تھے، اور پھر مغرب کی نماز میں قرات میں جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی قرات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔